السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سعید الرحمن۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ماں باپ کی شان کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اس کے بعد کروڑوں بار درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جتنا درود پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور آج ہم لوگ اپنا احتساب کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارے اندر قرآن کی تعلیمات زندہ ہے یا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں یا ہم نے ان کو اپنے پشے پست ڈال دیا ہے۔ تو اس بات کا ہر ایک مسلمان کو اپنے دل میں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تو آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے خدا را اصالِ ثواب کا انتظام کیا جائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں عشاء کے فرض مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں صرف فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، تو ادھر سے میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی شان بیان کی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اے اللہ کے رسول، ماں باپ میں سے یا اللہ کے رسول سب سے زیادہ میٹھے بول کا حقدار کون ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ میٹھی زبان کا حقدار کون ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ماں۔ صحابی نے پھر یہی سوال کیا، فرمایا کہ تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میٹھے بول کی جو حقدار ہے وہ ماں ہے، ماں کے بعد باپ ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، خدا را قدر کریں۔ آج اپنے دوستوں، آج آپ کو باپ کا پیار کی انتہا دکھاؤں گا۔ میرے سر پر یہ آپ جو لوگ کیپ دیکھ رہے ہیں اور میرے جسم پر آپ لوگ یہ کپڑا دیکھ رہے ہیں کاٹن کا، یہ سفید کلر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے منہ پر یہ سنت رسول اور میرے جو حلیہ ہے وہ سنت رسول ہے۔ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ میرے باپ کی محبت ہے۔ یہ میرے باپ کی بے انتہا محبت ہے اور میری ماں کی پرورش ہے کہ انہوں نے مجھے میرے اوپر خواہ کا ارادہ کیا، انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا اور مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ڈانٹ ٹپکا نہیں کیا، نہ ہی مجھے کچھ کہا۔ تو 2002 میں میری پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کا پہیہ جو ہے نا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ 2012-14 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بھائی جو ہے نا وہ تیسری یا چوتھی جماعت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بھائی جو ہے نا وہ اسکول سے باغی ہو چکا تھا، تو کبھی فیصل آباد پڑھنے جاتا تھا تو کبھی چنیا اٹھاتا تھا۔ تو پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ 2 سے 3 سال آپ کا بھائی جو ہے نا وہ بالکل فری رہا۔ تو اس دوران میرے ماں باپ نے کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ میرے ماں باپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے رہے، یا اللہ پاک اس کو کامیاب کر، اس کو کامیاب کر۔ دنیا والوں نے تانے دیے، یہ کہا وہ کہا، لیکن میرے ماں باپ نے کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ تو حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا، پڑھا رہتا تھا، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے انجوائے کرنے لگا تھا۔ تو پھر وقت نے ایک ایسا پلٹا کھایا، 2017-18 کی بات ہے کہ تب اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ تو اللہ نے ان کی سنی اور میں حافظ قرآن کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہے نکلا۔ تو اللہ نے میرا بازو پکڑا، تو میں نے حافظ قرآن کا سفر شروع کیا۔ تو 2020 میں الحمدللہ میں حافظ قرآن بن چکا تھا اور 2021 میں میرے وفاق کا امتحان دے دیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے کیسا تھا، تو اللہ نے کیسے میری زندگی کا پلٹا کھایا کہ میں ایک ناکام انسان تھا،
تو اللہ نے میرا بازو پکڑا اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. اللہ نے دنیا کی سب سے عظیم کتاب میرے سینے میں اتار دی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. میرے ماں باپ کی بے لوث محبت ہے. اگر میرے ماں باپ مجھے گالم گلوچ کرتے، میرے اوپر غصہ کرتے، تو میں حافظ قرآن کبھی نہ بن پاتا، کیونکہ میں نے زندگی کے 4-5 سال ایسے ہی گزار دیے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے آوارہ گردی میں گزار دیے. لیکن میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں مارا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں بس صرف اتنا سا کہ اپنے ماں باپ کی محبت کریں. اگر آپ اپنے ماں باپ کو کوئی غصہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک محبت ہے. تو میرا بس آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. اگر زندہ ہے تو ان کی دعا لیں، نہیں اگر رخصت ہو گیا تو ان کے لیے اصالِ صاحب کا ایک انتظام کیا جائے. اللہ حافظ.